اور وہ ہستی جن کی سخاوت سارے زمانے میں مشہور ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی حاضر ہوتے ہیں آپ کے دولت کا دیتے ہیں۔ آج سائل آتا ہے تو ہماری ماتھے کی سلوٹیں اوپر نیچے ہوتی ہیں کہ تو سانے دیکھ لے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی آتے ہیں سیدہ پاک کے ناشانہ اقدس پہ آ کر حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مسافر ہے تو سرکار نے انہیں کھانے کا انتظام کرنے کا کیا ہے، کچھ ہے؟ اب وہ گھر، اور یاد رکھنا نہ کسی عامیانہ انداز کا قائل ہی نہیں ہوں، نہ جہالت کے جملے کو کبھی ہم نے اپنایا ہے نہ سننا گوارا کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کائنات کی ساری دولت ان کے قدموں کی ٹھوکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں تو فاقے کو خود اختیار کرتا ہوں۔ ہاں ایک ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو تو غریب کہو گے، ارے جس کے دامن میں سب کچھ ہے اٹھا کے بیچ دیا، دے دیا، خیرات کر دیا، عطا کر دیا، اس کو کیا کہو گے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ کئی دنوں میں چولہا ہی نہیں چلتا۔ کہا سلمان اس وقت تو کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ظاہری سامان، لیکن ہو مسافر ہو سائے تو ہمارے گھر سے خالی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں کہا یہ میری چادر لپیٹ کمرے میں فلاں یہودی کے پاس لے جا، ہاں تاریخ پر مل جائے گا، اس کے پاس لے جا، یہ چادر اس کے پاس گروی رکھوا دے اور اس سے کھانے کا سامان لے کے، یا راشد میں تجھے کھانا تیار کر کے دیتی ہوں، جا اس سائر کو کھانا کھلاؤ۔ وہ سلمان فارسی لے کر جاتے ہیں جب وہ چادر، وہ شمون یہودی جب دیکھتا ہے نا وہ کہتا میں نے سنا تھا، اپنی بڑی کتابوں میں پڑھا بھی تھا، اپنے پادریوں سے سنا بھی تھا کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی، ان کی سخاوت یہ ہوگی، ان کے گھر والوں کا کمال یہ ہوگا۔ کہا اس چادر کو اپنے ڈالا دے دے، کہیں میری نگاہ نہ پڑ جائے، اس میں میں بھی گنہگار نہ ہو جاؤں۔ چل یہ سارا اٹھا کے لے چل مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ اٹھایا گلا سرکار کے قدموں میں ڈھیر دیا، کہا یا رسول اللہ میں نہیں تو ہٹا دے، میرا مال ہی تو ہے۔ وہ سیدہ پاک، وہ طیبہ طاہرہ، وہ خاتون جنت، تو خدا کے لیے ان کا ذکر کرنا ہو تو کہیں سے کسی عالم سے پوچھو، اس سے جس نے کہیں ادب کا کوئی کرینہ پڑھا ہو، جس نے سرکار کے خاندان کو کچھ پڑھا ہو، پتہ بھی ہوگی یہ بہت ہستیاں ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ کبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے اپنی شریکہ حیات میں بارہا اور سب سے زیادہ محبت شفقت کے ساتھ جن کا ذکر کیا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ اور سرکار کے کاشانہ اقدس پہ جب بھی کبھی یوں تو سرکار کے گھر پاک کے اندر ہر پکنے والا کھانا ہی آنا ہوتا تھا نا، جب کوئی خاص دن آتا، خاص لمحہ آتا، خاص موقع آتا نا تو سرکار فرماتے عائشہ یہ کھانا جو پکا ہے نا یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر بھیج دے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دو بار تو مجھے رشک بھی ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا ذکر کرتے ہیں، میرے اور میرے قریب لجپال نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ ذکر کروں اس خدیجہ کا، جب سارے زمانے نے مجھ سے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لوگوں نے اپنا مال بچانے کی کوشش کی تھی، تو خدیجہ کبریٰ نے اپنا مال میرے قدموں میں لا کر دے دیا۔ جب باقی جھٹلانے کی باتیں کرتے تھے کہ سب کی صدائیں لگاتے تھے، یہ خدیجہ ہی تو تھی جو سب تک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی تھی۔ یہ خدیجہ ہی تو تھی جب میں غار حرا میں بیٹھا تھا تو روٹیاں بھی لے کے آتی تھی، اور سارا مال سرکار کی قدموں پہ نچھاور کرنے والی وہ ہم سب کی ماں اور سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کی عظمت کے تو کیا کہنے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اتنی بڑی عالمہ تھی، فقیر تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی کہ جو مسئلہ ہمارا کہیں سے حل نہ ہوتا ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں۔
اور علماء سے پوچھ کے دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کا تہائی حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سکھایا ہے۔ ہاں یہ تو وہ ہستیاں ہیں، اور اگر عبادت ریاضت، اور یہ وہ ہے کہ ایک ایک دن میں 1,00,000 درہم صدقہ و خیرات کر دینے والی، روزوں کا مہینہ تھا، یوں ہی سجدہ پاک کے بعد نذرانہ لایا گیا، آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بانٹتے بانٹتے سارا تقسیم کر دیا۔ شام افطاری کا وقت آیا، خادمہ عرض کرنے لگی سرکار کو 2 کھجورا رکھ ہی لیندے، اسی بھی روزہ کھول لیندے۔ فرمایا تو پھر اس ٹائم یاد کریں گی جب اللہ نے راہ تے دے دیتا تے اسی دے دیتے۔ ہاں وہ ہستیاں تھی